یہ بتائیے کہ صدقہ اتار کے گوشت پرندوں کو کھلانا افضل ہے یا مستحق انسان کو کھلانا افضل ہے؟ دیکھیں، انسان کو دینا افضل ہے، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کو دیں، اور اس میں بھی اگر رشتہ دار کوئی پڑوس میں رہتا ہے تو وہ اور زیادہ افضل ہے۔ بہرحال پروردگار نے نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے انتظام اس نے خود کیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اگر گوشت صدقے میں نکال رہے ہیں تو انسانوں کے اوپر اسے دیجئے، اور اس میں بھی میں نے بتایا کہ افضل یہ ہے کہ مسلمان کو دیجئے، رشتہ داروں کو دیجئے، پڑوسیوں کو دیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا غسل جمعہ کے بعد نماز کے لیے وضو واجب ہے؟ تمام مستحب غسل جن کا مستحب ہونا ثابت ہے ان کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، البتہ اسی غسل سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر الٹی ہو جائے اور وہ کپڑوں پر گر جائے تو کیا کپڑا نجس ہو جائے گا؟ اگر الٹی کے ساتھ کوئی نجاست باہر نہیں آئی ہے تو کپڑا نجس نہیں ہوگا، یعنی نجاست سے مراد خون باہر نہیں آیا ہے، تو الٹی میں چونکہ فوڈ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، الٹی فقہ جعفریہ کے مطابق جسے قے کہتے ہیں، یہ نجس نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ خون شامل نہ ہو۔ ہاں، خون شامل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نجس ہے، اور پھر وہ کپڑے بھی آپ کے نجس ہو جائیں گے۔ کیا ہم ایک عمرے میں بہت سے لوگوں کی نیابت کر سکتے ہیں، یا سب کی طرف سے الگ الگ عمرہ کرنا ہوگا؟ یہ آپ کی مرضی ہے، البتہ اچھا تو یہی ہے کہ آپ سب کی نیت کر لیں اور ایک عمرہ پرفارم کر لیں، ایک عمرہ ادا کر لیں، اپنے والدین کی، اپنے عزیز و اقربا کی، اپنے دوستوں کی، اور جس کی آپ نیت کرنا چاہیں۔ جو بھی شخص مکہ میں موجود نہیں ان سب کی نیت ایک ساتھ کیجئے، ذہن میں رکھیے یا اس کو لکھ لیجئے اگر بہت سارے لوگ ہیں وہ، اور ایک عمرہ کر لیجئے۔ چاہیں تو الگ الگ عمرے کیجئے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ بہت زیادہ زحمت بھی بنے گا اور یہ وقت بھی اس کے لیے درکار ہوگا۔ صدقے کے پیسے الگ کر کے رکھے تھے، مجبوری میں نے یوز کر لیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ نے صرف نیت کر کے الگ کیے تھے کہ میں کسی کو دوں گا، اور ابھی چونکہ مستحق تک پہنچے نہیں تھے، تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی چونکہ مستحق کا مال نہیں بنا تھا، مستحق کی ملکیت میں نہیں آیا تھا، یہ آپ کے ہی پیسے تھے، تو چاہے آپ نے مجبوری میں یوز کیے یا ویسے یوز کیے، یہ آپ نے یوز کرنا آپ کا ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے کسی مستحق سے بات کی بھی تھی، اس سے پوچھ لیا تھا کہ میں آپ کے لیے الگ کر رہا ہوں پیسے، اور اس کے بعد آپ کو یوز کرنا ضرورت پڑ گئی، آپ نے یوز کرنا چاہتے تھے آپ، تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس کو اطلاع کرتے اور پھر یوز کرتے، اور اس سے پوچھے بغیر آپ نے یوز کیا ہے تو یہ آپ نے حرام کام کیا ہے۔ ایلیویٹڈ فلورنگ پر نماز ہو سکتی ہے؟ ایلیویٹڈ فلورنگ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک فلور پر ایک اور اونچا سا فلور بنایا جائے اور اس پر اگر نماز پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ بالکل اس پر نماز ہو جائے گی، یہ بھی ایک پکا فرش ہی ہے۔ جو نماز جس جگہ پر نہیں ہو سکتی وہ ہے چلتی ہوئی جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی، اور چونکہ یہ فلور ہے، رکی ہوئی جگہ ہے، ٹھہری ہوئی جگہ ہے، لہٰذا اس میں نماز ہو جائے گی۔ ہاں، چلتی گاڑی ہوتی یا ٹرین یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی، وہاں پر نماز پڑھنے کے مسئلے مختلف ہیں۔ کیا صدقے کے پیسے باکس میں جمع کرنے سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، صدقے کے پیسے جب تک آپ نے مستحق کو نہیں دیے، باکس میں جمع کرنا ایسا ہی ہے کہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں آپ نے ڈال دیے، چاہے آپ باکس میں ڈالیں یا چاہے آپ جیب میں ڈالیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ تو اگر وہ باکس کے پیچھے مستحق ہے، یعنی کسی مستحق سے بات کر لیے، کسی شخص سے بات کر لیے، تو باکس میں ڈالنا صدقہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر روزانہ باکس میں جمع کر رہے ہیں، یہ صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر مسجد یا کہیں اور جماعت نماز ہو رہی ہو تو کیا ہم فرادہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ جی، آپ جماعت چھوڑ کر پیچھے فرادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر جماعت کی یا امام کی توہین نہیں ہو رہی تو آپ پڑھ لیجئے پیچھے نماز، لیکن اگر جماعت کی یا امام کی توہین ہو رہی ہے پھر ایسی صورت میں آپ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، یا پھر فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کہیں اور جا کر پڑھیں، اس جماعت کے موقع پر اپنی فرادہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔
اگر کسی نے اپنے روزے رمضان کے ادا تو کر لیے ہیں مگر کفارے ادا نہیں کیے چونکہ جان بوجھ کر اس نے توڑے تھے، تو کیا اب وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، اور کفارہ شرط نہیں ہے مستحب روزے کے لیے، قضا اتارنا شرط تھی۔ قضا تو چونکہ آپ نے رکھ لیے ہیں، یا جس شخص نے کا مسئلہ ہے اس نے رکھ لیے ہیں، اب وہ کفارہ جب بھی چاہے وہ دے سکتا ہے، اور مستحب روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ کیا سیکوینس گیم کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ تاش سے بنی ہوئی کوئی بھی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ٹریڈیشنل گیم ہو، چاہے وہ آپ کوئی اور گیم وضع کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ وہ گیم کمپیوٹر کے ساتھ کھیلیں تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہ گیم کھیلنا جائز نہیں ہے۔